خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میری عزیزو، میں بڑی مدت سے یہ سوچتا ہوں کہ کلاس میں بچے نالائق ہو جاتے ہیں، کلاس میں ڈل ہوتے ہیں، کچھ بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، بعض بچے غریب لوگوں کے بچے بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں، مگر اکثریت جو ہے غریب غربا کے بچوں کی وہی نالائق اور وہی نااہل ہوتے ہیں، کامیابیاں نہیں حاصل کرتے۔ امیروں کے بچے کیوں ذہین ہوتے ہیں اور کیوں وہ پر اعتماد ہوتے ہیں، پڑھائی میں اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ؟ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ سچویشن ہر بچے کی مختلف ہوتی ہے۔ بعض بچے کسی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں، بعض بچوں کے والدین ان کی تربیت نہیں کر سکتے، بعض بچے والدین کی غربت کی وجہ سے بعض بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض بچے مختلف غلط سوسائٹیوں میں پڑھ کر خراب ہو جاتے ہیں، بعض کے والدین آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، بچوں کے ذہنوں کے اوپر اثر ہو جاتا ہے اس بات کا، وہ بچے نالائق ہو جاتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس والدین کو آج کا جو سبق ہے وہ سمجھاتی ہے، سکھاتی ہے، اے اولاد والو اپنی اولاد کو دک نہ کرو۔ اب جن والدین کے بچے اپنے والدین سے جو تربیت پاتے ہیں وہ شاید بائبل مقدس کی یہ آیت پڑھ لیتے ہیں کہ اپنے بچے کو چھڑی سے باز نہ رکھ، لیکن یہ نہیں پڑھتے کہ اپنی اولاد کو دک نہ کرو۔ وہ ایک سچویشن میں خدا کے کلام میں وہ لکھ دیا ہے، اور یہ بات بھی سچویشن میں ہی لکھی گئی ہے کہ ان کو دک نہ کرو۔ ایک ہمارے عزیز ہیں جن کے 11-12 بچے ہیں، اور وہ سارے کے سارے نافرمان اور سارے کے سارے پڑھ لکھ نہیں سکے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا ہے کہ یہ بچے بدتمیز سارے ہی ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی تربیت کی ہے۔ میں نے کہا تربیت کیسی کی ہے؟ کہتا ہے کہ میں جب سوٹی پکڑ لیتا تھا توڑ دیتا ان کے اوپر ہی۔ تو یہ تھی تربیت اس کی، ان کا زاویہ نگاہ یہ تربیت کرنے کا، اسی لیے وہ ناکام ہو گئے۔ مگر میں آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جو میں نے پڑھی ہے، ایک اور سچویشن کی طرف لے جاتی ہے ہمیں۔ وہ بچہ بڑا ذہین تھا، 3 کلاس کو اس نے پاس کیا، 1st پوزیشن میں، 2nd پوزیشن میں، اور جب 4th کلاس میں گیا تو اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے باپ کی پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ جب ماں کی ڈیتھ ہو گئی، وہ اکلوتا تھا گھر کے اندر، وہ خود ہی بیچارہ کپڑے دھوتا تھا، وہ کسی اپنے چاچا ماما کے پاس رہتا تھا، خود ہی اپنے روٹی بناتا تھا اور خود ہی وہ سارے کام کرتا تھا، نہاتا دھوتا بھی نہیں تھا، کپڑے بھی گندے ہوتے، جوتا بھی گندا ہوتا۔ تو جس سکول میں وہ پڑھتا تھا، جب اگلی کلاس میں 4th کلاس میں گیا تو نئی ٹیچر ایک آئی، بڑی ایفیشنٹ ٹیچر تھی، اور جب وہ کلاس میں آتی تھی تو بچوں سے کہتی تھی آئی لو یو بچوں، تو سب کہتے تھے آئی لو یو ٹو ٹیچر۔ تو وہ بچہ جو تھا وہ خاموش رہتا تھا۔ اب اگرچہ وہ سب بچوں کو آئی لو یو کہتی تھی، مگر وہ اس بچے کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اسی طرح سے وہ کلاس چلتی رہی۔ جب ان کا آخری جو ٹیسٹ تھا سالانہ امتحان سے پہلے، جب اس کی رپورٹ اس ٹیچر نے پرنسپل کے سامنے رکھی تو اس میں وہ ہر ایک مضمون سے فیل، اور کئی ایک اعتراض لگا دیے کہ یہ صاف ستھرا نہیں رہتا، یہ فلاں نہیں کرتا، یہ فلاں نہیں کرتا، یہ فلاں نہیں کرتا۔ تو پرنسپل جو تھی، میڈم جو تھی، وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے ٹیچر سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، ہمارے اسکول کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ کہتی ہے میڈم جی اس کو کچھ نہیں آتا ہے، میں اس کی سفارش نہیں کر سکتی۔ اچھا، میڈم نے کہا کہ اچھا آپ جائیں۔ جب اس نے اسی بچے کی فائل منگوا کے فائل چیک کی تو وہ فائل میں کیا تھا، وہ ہر کلاس میں، ہر ماہانہ ٹیسٹ میں، ہر 3 ماہ کے ٹیسٹ میں اس بچے کی پوزیشن جو تھی وہ کبھی 1st کبھی 2nd آتی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، میڈم نے یہ کیا کہ بچے کی تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ بچے کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ سب گھر کے کام خود ہی کرتا ہے، اور اس کا ذہن جو ہے وہ فوکس نہیں ہے، وہ اپنے اندر سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ تو میڈم نے وہ ساری کی ساری تفصیل ڈیٹیل لکھ کے، ساری فائل کی پوزیشنز اس کی لکھی، اس بچے کی سب کچھ لکھا، اور وجہ بھی لکھ دی، اور نصیحت کر دی ٹیچر کو کہ اس کے ساتھ پیار کا رویہ اختیار کریں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس ٹیچر نے پڑھا اس کو تو زار زار رونے لگی، اور پھر اس نے اپنے اس بچے کو، کلاس کے بچے کو توجہ دینا شروع کر دی، اور وہی بچہ چند مہینوں کے اندر وہ ہر طرح سے پرفیکٹ ہونا شروع ہو گیا، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، اس کے کپڑے بھی صاف ہونا شروع ہو گئے، اس کا جوتا بھی صاف ہونا شروع ہو گیا، اور وہ کلاس میں جب اس کا
آخری امتحان ہوا 4th کلاس کا تو وہ لڑکا 1st 2nd پوزیشن پر چلا گیا۔ اب دیکھیں جب اولاد کی سچویشن خراب ہو جاتی ہے، اس بچے کو ماں کا پیار ملا، اس بچے کو ماں کی سی شفقت ملی اسکول سے، تو وہی بچہ جو ہے وہ کامیاب ہونا شروع ہو گیا۔ اور جس بچے کا فوکس خراب ہوتا ہے اس کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں، مگر والدین اس بات کو یاد رکھیں، اپنے بچوں کا ذہن فوکس کریں کہ انہوں نے پڑھنا ہے، انہوں نے ہر بات بتانی ہے، جو کمی ہے بیشی ہے وہ سب والدین پوری کریں گے تو وہ بچے آپ کو رزلٹ دیں گے، کیونکہ خدا کا کلام یہی کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو دک نہ کرو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔